مفتی اکبر صاحب فرماتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہمارا انبیاء اور اولیاء سے مانگنا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے کافروں کے مانگنے کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کافر جو ہیں وہ بتوں سے مانگا کرتے تھے، ہم انبیاء اور اولیاء سے مانگتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے بھی عقیدہ کلیئر کیا ہوا ہے. بتوں سے مانگنا تو ایک الگ سے چیز ہے، وہ تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن انبیاء سے بھی جو مانگا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بالکل واضح ارشاد فرما دیا. انبیاء کرام میں اولو العزم 5 پیغمبر ہیں: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ، جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ الشورى کے اندر 5 اولو العزم پیغمبر آئے. ان میں سے عیسیٰ ابن مریم جو غیر معمولی پرسنالٹی ہیں، جن کی پیدائش معجزہ اور جنہیں معجزات دیے گئے وہ بھی کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ ہو جانا اللہ کے اذن سے، پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور قرب قیامت میں دوبارہ اس زمین پر آنا معجزہ. ان سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، سوائے جو میں نے 5 انبیاء بتا دیے وہ ایک الگ، ادروائز یہ 5 ٹاپ کے انبیاء باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں. پھر ان کی جو والدہ ہیں عیسیٰ ابن مریم کی، سیدہ مریم، ان سے افضل کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ایک پیغمبر کی ماں ہے. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76: مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. عیسیٰ ابن مریم اولو العزم پیغمبروں میں سے اور ان کی ماں اولیاء کی سردار. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے جو ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ان پڑھ کو بھی، کہ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان کی طرف بھی دیکھو کہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. کون؟ کرسچنز. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو ان سے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی فرق ہے، کرسچنز جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے تھے، ہم تو اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف ان سے مدد مانگتے ہیں. پیچھے تو اللہ ہی ہے، اللہ کو پیچھے کر دیا انہوں نے. ہم کہتے ہیں آجا تجھے بتاتے ہیں، آگے چل. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ہستیاں جو نہ تمہارے نقصان کی مالک ہیں اور نہ نفع کی. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے کہنے تھے نا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ان کے مقابلے پہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے. ہر مخلوق سے متعلق علم رکھنا اور اس کی فریاد کو سننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. لہذا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کی صرف عبادت کی نفی نہیں کی بلکہ ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کر دی. لہذا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اپنی موت مر گیا کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے، صرف مشکل کشا مانتے ہیں. اللہ نے کہا یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں.
اور دوسری بات، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو من دون اللہ بھی کہہ دیا، جو اکثر انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ من دون اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، اور بھائی یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اللہ نے کہا من دون اللہ، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے محبوب ان سے فرماؤ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ مجھے بتائیں، اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ان کے ماننے والے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یا مشکل کشا مان لیں یا نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی من دون اللہ کہہ رہا ہے، تو ان کے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ جب توحید آئے گی تو پھر اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی پیغمبروں کو بھی کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو بھی من دون اللہ کہے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا کلائمیکس تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ وہی لفظ ہے، بابت شاہی کوئی نہیں، شیئا۔ اے محبوب فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ان ارادہ، اگر اللہ تعالی ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے اس زمین پر آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی موت کا لفظ بھی نہیں آیا، ہلاک۔ یہ کرسچنز پہ غصہ نکل رہا ہے، لیکن تختہ مشق کون بن رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا۔ پھر اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہاں پہ کوئی نبی کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، جتنے زمین میں، یعنی سارے بابے، سارے بزرگ، ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ یہ سب کے سب مخلوقات ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کے لیے اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال اس لیے کیے کہ کسی کے دماغ میں وام بھی ہے نا تو وہ نکل جائے۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اپنی طرف سے جملے بول دیتے ہیں کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اور بھائی قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی فرشتہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی جن اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی ہم دکھاتے ہیں ابھی آپ کو قرآن سے، اور قرآن میں اس ہستی کے بارے میں جن سے اوپر اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لیں، جن کے بارے میں آپ کو زام ہے نا وہ ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے محبوب تم فرما دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کے لیے بھی۔ اب مجھے بتائیں جان کے نفع اور نقصان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جان کے نفع میں کیا آتا ہے؟ کھانا پینا، کھائے پیے گا نہیں انسان تو مر جائے گا۔ جان کے نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس لینا، سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا۔ جان کے نفع میں کیا آتا ہے؟ نیند کا آنا، نیند نہیں لے گا کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ مخلوق ہے جس کی مجبوری ہے کہ اس نے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونا ہی سونا ہے، ورنہ وہ پرفارم ہی نہیں کر سکتی۔ اور نقصان میں کیا چیزیں؟ سب سے بڑی چیز کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اگر پیشاب کی شکل میں ہمارے جسم سے نہ نکلے تو یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ یہ جو لوگ ڈیالسس پہ چلے جاتے ہیں، مشینوں پہ چڑھ جاتے ہیں،
گردے نہیں نا کام کر رہے ہوتے، پیشاب نہیں بن رہا ہوتا، وہ یوریا خون کے اندر گھومتا رہتا ہے، وہ زہر ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر پیشاب علیحدہ نہیں ہوگا۔ تو اے نبی تم فرماؤ نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان کھانا کھا لے اور وہ پیشاب کی شکل میں باہر نہ نکلے؟ اس کا مالک بھی اللہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں جی دیکھو جی انبیاء کی یہ توہین کر رہے ہیں، اولیاء کی توہین کر رہے ہیں۔ او بھائی میں انبیاء کو نہیں کہہ رہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی صحابی، کوئی آل البیت میں سے نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا۔ نفع نقصان میں جتنی چیزیں آتی ہیں، سانس ہو، کھانا پینا ہو، پیشاب ہو، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اپنے ساتھ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں بھائی۔ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ اچھا بعض لوگ نا اس کے اندر تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الا ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے میں مالک ہوں اپنے نفع اور نقصان کا۔ اب دیکھیں اس قسم کی اگر قرآن میں تعریف کریں گے تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ آیت مکمل نہیں ہوئی۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، صرف اللہ مالک ہے۔ اور وہ کیسے؟ اس کے ساتھ آیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جان لیتا ہوتا، یعنی خود سے۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا ہے، وہ تو برحق ہے، وہ تو نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں۔ اگر میں خود غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ظاہر ہے اگر انسان کو پتا چل جائے کہ یہ کھانا کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہونی ہے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی۔ دنیا کو اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو دکھا دیا جائے کہ جب تم یہ روڈ کراس کرو گے تو پیچھے سے ایک گاڑی آئے گی جس کی بریکیں فیل ہیں اور تم ایٹ دا اسپاٹ مر جاؤ گے، تو انسان پوری زندگی اس روڈ سے نہیں گزرے گا اگر اس کو پہلے مستقبل میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھا دیا جائے اللہ کی طرف سے۔ تو اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے۔ تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باب تو شاہی کوئی نہیں بھائی۔ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مجھے تکلیفوں کا آنا، غزوہ احد میں میرے دانتوں کا شہید ہونا، طائف میں مجھے کفار کی طرف سے تکلیف اٹھانا، یہ ساری چیزیں اللہ نے میری آزمائش کا حصہ رکھی ہوئی تھی، میں خود فورسینی سے کر سکتا تھا، ورنہ میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اور یہ واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک یہودیہ نے دعوت کی تھی اور کھانے میں زہر ملا دیا، کچھ اصحاب نے کھا لیا، وہ شہید ہو گئے، پھر قصاصاً اس یہودیہ کو قتل کروایا گیا۔ سنن نبی داؤد میں تفسیر کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ بوٹی اپنی زبان پر رکھی، اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کو پتا ہو کہ اس میں زہر ہے، آپ نے کبھی زبان کے قریب بھی نہیں لانی تھی۔ نبی تو غیر شرعی کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ زہر والی چیز اپنی زبان پہ رکھے۔ جیسے ہی زبان پہ رکھی تو اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ہے۔ تو آپ نے وہ تھوک دی، لیکن اس کا بھی اثر آپ کے جسم پہ رہا 4 سال تک۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نے خیبر کے موقع پر اے عائشہ جو وہ بوٹی کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا تھا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے حضور کی پھر ڈیتھ بھی ہوئی۔ ہاں، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنری طور پر شہادت کی موت دی اس زہر کو لوٹا کر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کوئی شخص اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو باقی تو آپ چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ بہانہ کرنا کہ جی ہم جو ہے وہ انبیاء سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بتوں سے مانگتے تھے، بھائی اللہ تعالیٰ نے تو عقیدہ بالکل واضح کر دیا۔